ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں میں ایک گائے رہتی تھی۔ وہ گائے کافی خوش اخلاق تھی اور دوسرے جانوروں کے ساتھ کافی اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ اس سب کے ساتھ ساتھ وہ کافی ایماندار بھی تھی، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بچڑا بھی تھا جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں سے دور ایک جنگل میں گھاس کھا رہی تھی، تبھی وہاں سے ایک شیر کا گزر ہوا۔ وہ شیر کافی بھوکا تھا اور کھانے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ شیر کی نظر جب اس موٹی تازی گائے پر پڑی تو شیر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ شیر اس گائے کو کھانے کے لیے جلدی سے آگے بڑھا۔ جب گائے نے شیر کو دیکھا تو وہ کافی ڈر گئی اور شیر سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت رکیں، میری بات ایک دفعہ اطمینان سے سنیں۔ میں اپنے پیچھے گھر میں ایک چھوٹا سا بچڑا چھوڑ کر آئی ہوں۔ اس کو پیدا ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا۔ اسے تو گھاس چرنا بھی نہیں آتا۔ وہ بہت معصوم ہے۔ میں کھانے کی تلاش میں جب بھی نکلتی ہوں وہ بیچارہ بے صبری سے میرا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بچڑے کو پیٹ بھر کر دودھ پلا کر اسے زندگی گزارنے کے طریقے اور اچھے برے کی تمیز بتا کر واپس آتی ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھے آرام سے کھا لیں۔ ارے واہ، کیا کہانیاں سنا رہی ہو تم، اور جاگ کر واپس آؤ گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جنگل میں رہتا ہوں تو میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ میں کوئی پاگل نہیں ہوں۔ شیر کی بات سن کر گائے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں جھوٹ بولنے والا میں سے نہیں، اپنی بات سے کبھی بھی نہیں مکرتی میں۔ ہر کسی نے مرنا ہے اور موت ہمیشہ اچانک ہی آتی ہے۔ جب میں گھاس کھا رہی تھی اور آپ میری طرف بڑھے تو میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ میں سمجھوں گی کہ میری موت کا وقت یہی ہے اور میری زندگی بس یہی تک تھی۔ آپ میرے معصوم بچڑے پر رحم کریں، کیونکہ کل سے اس نے اپنی زندگی خود جینی ہے۔ میں اسے اچھے برے اور دنیا کے بارے میں بتا کر واپس آتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس کی بھوک دور کر کے اسے جی بھر کے دیکھ لوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی، تب آپ مجھے آرام سے کھا لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں گائے نے گڑ گڑاتے ہوئے شیر سے کہیں، اور یہ سب سن کر شیر کہنے لگا، دیکھو، مجھے تو نہیں لگتا کہ تم واپس آؤ گی، لیکن تم نے مجھ سے گڑ گڑا کر گزارش کی ہے، اسی لیے تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں رہنے والے جانوروں میں کتنی ایمانداری ہے۔ جاؤ اور جلدی سے واپس آؤ۔ گائے جلدی جلدی گھر واپس گئی، بچڑے کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا، اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور درد بھری آواز میں کہنے لگی، میرے پیارے بچے، اچھی زندگی گزارنا اور ہر کسی سے پیار سے پیش آنا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اپنی زبان پر قائم رہنا اور جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ یہ سب کہہ کر وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر جنگل کی جانب بڑھنے لگی۔ شیر جنگل میں گائے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گائے کبھی بھی نہیں آئے گی اور وہ اس سے جھوٹ بول کر بھاگ گئی ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ گائے اسی کی طرف آ رہی ہے۔ وہ گائے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور حیرت بھری آنکھوں سے گائے کو دیکھنے لگ گیا اور سوچنے لگا، ارے واہ، یہ گائے کتنی ایماندار ہے، اپنی زبان کے مطابق میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ رہی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ گائے وعدہ پورا کرنے کے لیے میرے پاس آ گئی۔ یہ گائے واقعی میں بہت ایماندار ہے۔ ایسی ایماندار اور اچھی گائے کو اگر میں مار دوں گا تو مجھے یقیناً بہت گناہ ہوگا۔ گائے جیسے ہی شیر کے قریب پہنچی تو شیر نے گائے سے کہا، ارے تم کتنی ایماندار ہو، صرف ایک وعدے کے لیے تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اور میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ گئی۔ اس کے بعد بھی میں تمہیں مار ڈالوں تو یقیناً میں بہت گناہگار ہو جاؤں گا۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی بھوک کسی اور طریقے سے مٹا لوں گا۔ تم گھر جا کر اپنے بچڑے کے ساتھ پرسکون زندگی گزارو۔ یہ سب سن کر گائے خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنے بچڑے کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنی بھی پریشانی اور آزمائش آ جائے، کبھی جھوٹ مت بولو اور کسی کو دھوکہ نہ دو، کیونکہ سچ بولنے والے کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔